بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الصوفیہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع کے اوپر جس طریقے سے لبیکی فتنے نے 3 دن تک مسجد کی توہین کی، مزار کی توہین کی، حضور داتا صاحب کی بارگاہ کی توہین کی، اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ علماء کی توہین کی، اور ہر وہ عالم دین جس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اگینسٹ ہیں یا ہماری فکر کے مطابق نہیں ہیں، انہوں نے ان کو وہاں پر خطاب نہیں کرنے دیا۔ لبیکی فتنے کے چند 100 لوگ جو تھے وہ مسلسل اس ہال کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ جو ہی کوئی عالم دین آتا تھا، یہ کہتے ہیں جی یہ نعرہ جو نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا پاکیزہ نعرہ ہے، یہ کہتے تھے جی کہ ہر بندہ یہ نعرہ لگائے تو ہر بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ ہر بندے کا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ ہے، سب جو مسلمان ہیں ان کا نعرہ ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو ہی ایسا عالم دین جس کو یہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں یا جس کو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا اور ان کی لیڈرشپ نے لکھ کر دیا ہوا تھا کہ ان کو آپ نے تقریر نہیں کرنے دینی، خطاب نہیں کرنے دینا، تو جو ہی وہ عالم دین آتے تھے تو یہ اونچی آواز میں جو ہے نا وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے لبیک یا رسول اللہ کے۔ اسٹیج سے اعلان ہوتے تھے جی ٹھیک ہے نعرے لگ گئے، اسٹیج سے بھی یہ نعرے لگواتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ نعرے تک نہیں، یہ دراصل یہ وہاں پر کھڑے شیطنیت کر رہے تھے کہ جی ہم نے اس عالم دین کو بولنے نہیں دینا، اور انہی کی جو یہ ساری بدتمیزی تھی اس کے اندر جو علامہ کوکب نورانی صاحب ہیں وہ کراچی سے آئے اسپیشل، ٹھیک ہے جی، وہ اسٹیج پر ڈائس پر یہ کہہ کر گئے کہ اس بدتمیزی کے ماحول میں خطاب نہیں کر سکتا، وہ خطاب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ شرکپور شریف سے جو پیر صاحب تھے ابو بکر نقشبندی صاحب، جب وہ آئے تو ان کے ساتھ تو بہت زیادہ بدتمیزی کی، ان پہ بوتلیں پھینکیں، جوتے پھینکے، کیوں کہ وہ وہاں پر ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہاں پر لبیک کا بھی جو ہے ایک امیدوار وہ کینڈیڈیٹ ہے، تو یہ انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس کے علاوہ بابا فرید الدین گنج شکر کے جو گدی نشین ہیں ان کے مزار کے دیوان مسعود چشتی صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی۔ خیر انہوں نے کوئی ایسا عالم دین، اس کے علاوہ بھی باقی لوگ بھی ان کے عتاب کا شکار ہوتے رہے، اور وہ کیا یہ بدتمیزی کرتے تھے وہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ ان کا پلان یہ تھا، اصل ٹارگٹ تو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری تھے، چونکہ ان کے بڑوں کو بغض ڈاکٹر طاہر القادری ہے، اور وہ ساری عمر تل ملاتے رہے ہیں بغض ڈاکٹر طاہر القادری کے اندر۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ کسی صورت ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کو وہاں پر خطاب نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے، اسی لیے جو لبیکی فتنے کا امیر ہے سعد رضوی، اس نے اناؤنس کیا، بدماشی کے ساتھ اناؤنس کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ میں جی عرس کے تیسرے دن جو ہے عصر کی نماز کے وقت، چونکہ عصر کے بعد ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کا آخری نشست میں خطاب تھا، تو میں جی داتا دربار حاضری دوں گا، اور پچھلے 2 دن چونکہ یہ تیسرا دن تھا تو پچھلے 2 دن ان کی بدتمیزیوں سے اوقاف والے تنگ تھے، بلکہ تنگ کیا تھے، ڈرے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے وہ مسجد کے حال میں تو 500-600 تھے، لیکن پورے داتا صاحب کا جو پورا کمپلیکس ہے ان کے اندر انہوں نے مسلسل، چونکہ لنگر تو داتا صاحب کا چلتا رہتا ہے تو ان کا خرچہ تو تھا نہیں، انہوں نے مسلسل 2-3 دن اپنے غنڈے جو ہے وہاں پر بلا کر بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ ان کی بدتمیزی سے تنگ تھے۔ جو اوقاف کا ڈی جی ہے وہ بیچارہ ڈرتا اسٹیج پر نہیں آتے تھے، وہ جو شاہ صاحب ہیں، طاہر صاحب ان کا نام ہے، وہ ڈرتے ادھر نہیں آتے تھے۔ داتا دربار کا جو داتا صاحب کی مسجد کا جو خطیب ہے وہ ڈرتے ہوئے جناب ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیوں، یہ ہر کسی کو پڑ جاتے ہیں، اور بدتمیزی کی انتہا تک یہ لوگ، اور وحشیانہ جس طرح سے طرز عمل ہوتا ہے نا، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ تو ان کا مین ٹارگٹ تھا وہ تقریب جس کے اندر آخری خصوصی تقریب جس کے اندر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے شرکت کرنی تھی، اور ان کا یہ پلان تھا کہ یہ ان کے آنے سے پہلے اسٹیج پر قبضہ کر لیں، اور یہ اس طرح کا ماحول بنا دیں کہ ڈاکٹر حسن صاحب اندر ہی نہ آ پائیں۔ اور انہوں نے اس سے پہلے جو ابو بکر نقشبندی صاحب جو شرکپور شریف سے، اور علامہ کوکب نورانی صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا،
اور ایک طرح کا میسیج دیا کہ یہ جو منہاج القرآن کے لوگ ہیں یہ پیغام بھیج دیں ڈاکٹر حسن صاحب کو جو وہاں پر تشریف نہ لائیں. اور جو اوقاف کی انتظامیہ وہ بھی ڈری ہوئی تھی، چونکہ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کو. وہ بھی اب کوئی یعنی کونے خدروں میں لے کے جا کے لوگوں کو اور ہمارے ذمہ داران کو کہہ رہے تھے جی کچھ کریں، کسی طریقے سے منع کر دیں. ڈر گئے، سب ڈر گئے. لیکن چونکہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے ہیں، شیر ہیں اور شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے کہا جی ہم ان کی بدتمیزی کے سامنے گھبرانے والے نہیں اور نہ ڈرنے والے ہیں. اور پھر آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں اس وقت کی جو دوران خطاب ہم نے کل شیئر بھی کی، اس میں ان کا جو جتھا تھا گنڈوں کا 500-600 لوگوں کا جو جتھا آپ کو نظر آ رہا ہے، 500-600-700 لوگوں کا، ان کے سامنے آپ کو 200-250 لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے سیسا پلائی دیوار کے طرح کھڑے نظر آ رہے ہوں گے جو ان کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھے. چونکہ ان کی پلاننگ کا پتہ تھا، حال تو کیپچر کیا تھا. تو جو ہمارے کارکنان ہیں اس میں ایم ایس ایم کے بھی کارکن تھے، یوتھ ونگ کے بھی تھے، تحریک کے بھی ذمہ داران تھے. وہ بڑی مشکل سے ہال سے ادھر ادھر سے باہر سے آ کر رستہ بناتے یعنی میں خود جب وہ باہر والے دروازے سے وہ جنگلے تک جو سٹیج کا جنگلہ تھا ادھر تک پہنچنے میں ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ لگا. مسجد کا داتا صاحب کا حال جنہوں لوگوں نے دیکھا ہوا، اتنا یعنی تل دھرنے کے اندر جگہ نہیں تھی اور یہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے حال. بہرحال ہمارے لوگ 250-300 وہاں پر لوگ جو تھے جو پہنچنے میں سامنے سٹیج کے کامیاب ہوئے، تو وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے ان کے ناپاک عزائم کے سامنے کہ ہم سٹیج پر قبضہ کر لیں اور ڈاکٹر حسن صاحب نہ آئیں. اور ڈاکٹر حسن صاحب کے آنے سے پہلے انہوں نے جناب ادھر بدتمیزی کا طوفان برپا کر دیا اور ایک میسیج دینا چاہا کہ ڈاکٹر حسن صاحب بھی جو ہے وہ سٹیج پر نہ آئیں اور خطاب نہ کریں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا فرزند جو شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیسے ان کی بدتمیزی سے ڈرتے، اور اگر وہ خطاب کرنے نہ آتے تو کس طرح کا میسج جاتا. تو انہوں نے داتا دربار کی انتظامیہ انہیں کہتے رہے، انہوں نے کہا نہیں اب اگر ہم آ گئے ہیں تو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سٹیج پر جائیں گے، جو بھی حالات ہیں ان کو دیکھ لیں گے ہم. ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب سٹیج پر گئے اور بھرپور خطاب کیا. یہ اپنی بدتمیزی کرتے رہے، خطاب سننے والے باہر لوگ سارے سننے والے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کو تو حال کے اندر انٹری کا موقع ہی نہیں ملا. وہ سارے سکرینوں پر کھڑے، سین کے اندر باہر بیٹھے، سکون سے ہزاروں لوگ سنتے رہے. یہ جو جتھا تھا اندر 700-800 لوگوں کا، انہوں نے پورے جو ہے اس کانفرنس کو داتا حضور کے عرس کے اوپر جو قومی کانفرنس تھی اس کو ہائی جیک کیا ہوا تھا. بہرحال تحریک کے کارکنوں نے اور ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی جرت نے ان کے ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، جو یہ چاہتے تھے جی کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نہ آئیں اور ایک ایسا تاثر جائے کہ جناب یہ ڈر گئے اور یہ نہیں آئے. لیکن ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ ڈرنا انہوں نہیں ہے وقت آنے پر. ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے. ہاں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہمیشہ سے یہ ترہ امتیاز رہا ہے، ساری عمر ان کے بڑے ان کے خلاف نفرت کے تیر چلاتے رہے. اہل سنت سے کبھی خارج کر دیا، کبھی اسلام سے خارج کر دیا. انہوں نے کیا کیا جتن نہیں کیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خلاف. لیکن چونکہ وہ علم کا مہر تابع ہیں، وہ علم کا سورج ہیں، وہ بڑھتے رہے، اوپر اور بڑھتے رہے. منہاج القرآن کا مشن اور زیادہ پھیلتا رہا اور ان کے اسی لیے ان کا بغض کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا رہا. اور یہ بغض میں لت پت جو ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ روکیں کہ ڈاکٹر حسن صاحب جو نہ ہیں. انہوں نے پہلے پوری پلاننگ کے ساتھ بدتمیزیاں باقی علماء کے ساتھ کیں، کئی تشریف ہی نہ لائے ان کی وجہ سے. سید ریاض حسین شاہ صاحب کا جو پیغام آیا اس میں پڑھے نا، وہ کہتے جی وہ کیوں تشریف نہیں لائے، کیوں داتا صاحب کے عرس پہ آنے سے ہچکچاتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ بدتمیزی کرتا ہے. یہ وہاں پر ان کو کسی بڑے کا نہ چھوٹے کا یا نہ بڑے کی عزت کی پرواہ، ان کو تو داتا حضور کی بارگاہ کی پرواہ نہیں، ان کو تو جو مسجد ہے مسجد کے تقدس کی پرواہ نہیں. تو انہوں نے کیا علماء دین کی تقدس کا پرواہ کرنی ہے. صرف ان کے نزدیک وہ جو لبیک کے کچھ لوگ ہیں وہی ان کے لیے جناب ہیں کہ یہی اسلام کے پیغمبر ہیں اور یہی جناب تخت کو دین کو تخت پر لائیں گے. وہ ان کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. اس طرح کا ان کا ذہن برین واش ہوا. تو ان کی پوری کوشش تھی کہ ڈاکٹر حسن صاحب سب سے پہلے تو سٹیج پر ہی نہ آئیں
اور اگر وہ سٹیج پر آئیں تو پھر بدتمیزی کی جائے اور یہ کیا جائے. لیکن الحمدللہ تحریک کے کارکنوں نے اور ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی جرت نے، وہ سمجھ بیٹھے تھے شاید باقی علماء کی طرح نہیں. ڈاکٹر حسن محی الدین قادری شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے انقلابی فکر کے امین ہیں. انہوں نے انتہائی جرت کے ساتھ نہ صرف اپیرنس دی سٹیج کے اوپر اور ان کی غنڈہ گردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے الحمدللہ جو وہاں پہ داتا حضور کے عرس پر زائرین آئے تھے اور جو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کو سننے کے لیے آئے تھے، باہر ہال کے اندر سکرینوں کے باہر ہزاروں لوگ بیٹھے تھے جو ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کے خطاب کو سننے آئے تھے، وہ سب وہاں پر بیٹھ کر سنتے رہے. ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے الحمدللہ صوفیاء کی تعلیمات کے مطابق بھرپور خطاب کیا جو ان کے یوٹیوب چینل پر، ان کے فیس بک پیج پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور خطاب کرنے کے بعد الحمدللہ ہم وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد پھر ان کے لوگوں نے وہاں پر مسجد کی پھر جو بے حرمتی کی اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. وہ اگر آپ کے پاس ویڈیوز ہوں، چونکہ ہمارے لوگ تو جب ڈاکٹر حسن صاحب گئے تو ان کو ساتھ ان کے جو سٹیج پر تھے، چونکہ سٹیج والا حصہ الگ تھا اور باقی جو مجمع میں ہمارے لوگ کھڑے تھے وہ پھر وہاں سے چلے گئے، سٹیج والے ان کے ساتھ چلے گئے. بعد والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی انہوں نے مسجد کے اندر بہت زیادہ بدتمیزی کی، گالیاں بکیں اور مسجد کی توہین کی. لیکن الحمدللہ تحریک کے کارکنان نے اور ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی جرت نے، جو جرت ان کو ان کے عظیم والد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملی ہے، اس جرت کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر بھرپور طریقے سے الحمدللہ خطاب کیا اور اس لبیکی فتنے کے تمام عزائم کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. جو یہ چاہتے تھے وہ یہ نہیں کر سکے. اور انشاءاللہ آئندہ سے اللہ کو اگر منظور ہوا اور فیصلہ ہم نے کیا کہ ہم داتا صاحب کے عرس پر جائیں گے اور خطاب کریں گے، تو یہ ہمارا چیلنج ہے آپ کو کہ جتنے غنڈے ہیں تحریک لبیک کے اور لبیکی فتنے کے، آپ کو چیلنج ہے، آپ میں سے ایک بھی اندر نظر آ جائے تو ہمیں بتائیے گا. شرافت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیں سکھائی، پرامن رہنا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے جی. مذہبی رواداری شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے ساری عمر اپنی 40-42 سال کی جو ان کی تحریکی زندگی ہے اور 50 سال جو ان کی تبلیغ دین کے لیے انہوں نے جد و جہد اور کوشش کی ہے، ہمیشہ انہوں نے مذہبی رواداری کی بات کی ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ کوئی کمزور ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں ہیں. صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تعلیمات ہیں کہ ہم مذہبی رواداری کے پیغمبر ہیں. ہم آپ کی سطح پر آ کر آپ کو ڈیل کریں گے تو پھر آپ میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو ہم آپ کی سطح پر جو انتہائی گری ہوئی سطح ہے اس پر آنا نہیں چاہتے، وگرنہ آپ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ ہم اس لبیکی فتنے کو بے نقاب بھی کریں گے اور انشاءاللہ جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ کا مقابلہ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جس طریقے سے اس عرس مبارک پر آپ کے ناپاک عزائم کو ہم نے ناکام بنایا، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ مشن منہاج القرآن پھلتا پھولتا رہے گا اور انشاءاللہ ترقی کرے گا اور زیادہ ترقی کرے گا. آپ ہمارے راستے کی دیوار کبھی بھی نہیں بن سکتے. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ منہاج القرآن کے راستے کی دیوار بن جائیں گے. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو.